ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں میرا بادشاہ حسین کے ساتھ اور محرم الرحم کی اسپیشل ٹرانسمیشن، اور میں ہوں آپ کی میزبان سبھی، اور ایک کوشش ہم کرتے ہیں اپنی بات آگے پہنچانے کی، اور کربلا کا واقعہ ہر سال ہم دہراتے ہیں، ہمارے دلوں میں امام حسن حسین کربلا کے جتنے شہداء ہیں ان سب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، کیونکہ دین کا علم لے کے چلے امام حسین، اور تمام شہداء نے دین کے حق کی خاطر سر نہ جھکایا، سر کٹوانا پسند کیا، اور یہ قیامت تک یہ بات ہم دہراتے رہیں گے اور اسی جذبے کے ساتھ اپنے بچوں کو سناتے رہیں گے۔ اور میں کہنا چاہوں گی قضا کے بعد پھر بھی نئی ہاتھ مل گئی، قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، عذاب سے بے تاب مجھے نجات مل گئی۔ سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا پیشوا، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے۔ بات کروں گی میں اس وقت میرے بہت ہی خوبصورت کم سن واج کو، ایک بار پھر ایک سوال ان سے کروں گی اور یہ جواب دیں گے، اور وہ کیا ہے، اور اس طرح ہم بھی ایک بات کو اتنی بار دہراتے ہیں لیکن پھر ایسے لگتا ہے جیسے ابھی ابھی امام حسین کا خون تازہ ہوا ہے، کربلا کے شہداء کا لہو ابھی ابھی تازہ ہوا، ایسا لگتا ہے۔ وہ واقعہ، وہ ایک کیا کہوں گی، میرے ذہن میں وہ لفظ اتنے سارے آ رہے ہیں کہ وہ میرے دل میں ایسے چیرتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ واقعہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ یہ 7 محرم شہزادہ قاسم سے منسوب ہے، اور شہزادہ قاسم امام حسن کی 3 اولاد تھیں، 3 بیٹے تھے آپ کے، جناب حسن مثنیٰ، شہزادہ قاسم، پھر عبداللہ ابن حسن۔ جناب حسن مثنیٰ امام حسن کی سب سے بڑے بیٹے تھے، اور آپ واقعہ کربلا میں موجود تھے، اور آپ نے جنگ بھی لڑی، لیکن آپ زخموں سے چور ہو کر زمین پہ گر گئے، اور آپ باقی جو شہید تھے ان کے لاشوں میں آپ کا جسم چھپ گیا، ڈھک گیا۔ جب اشکیہ سر قلم کر رہی تھی تو انہیں پتہ نہیں چلا آپ کا، اور آپ کا جسم چھپ گیا۔ پھر اور مشیت الہی بھی یہی تھی، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ امام حسن کی نسل کو جناب حسن مثنیٰ سے بڑھائے، جیسے امام حسین کی نسل کو امام زین العابدین سے بڑھایا، ویسے امام حسن کی نسل کو جناب حسن مثنیٰ سے بڑھایا ہے۔ جیسے کراچی میں جناب حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بنا ہوا ہے، وہ بھی امام حسن کے اور حسن مثنیٰ کے پڑ پوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور امام جناب حسن مثنیٰ جب کربلا میں بے ہوش ہوئے، سرگرم ہو گئے، تو وہاں کے جو کربلا میں لوگ ہوتے تھے نا، وہاں جو رہنے والے تھے، انہوں نے آپ کی لاش کو اٹھایا، آپ کا علاج کیا باقاعدہ۔ جب آپ کی طبیعت صحیح ہو گئی تو آپ ہندوستان کی طرف ہجرت کر لیا آپ نے۔ آپ کے ایک بیٹے کا نام جیسا میں نے بتایا عبداللہ ابن قاسم اور عبداللہ ابن حسن۔ عبداللہ ابن حسن بہت کم سن تھے، کربلا کے واقعے میں 2 سال کے تھے، تاریخ بتاتی ہے آپ 2 سال کے تھے، اور یہ نہیں کہ آپ شہید ہوئے تھے، آپ بھی 72 شہداء میں موجود ہیں، لیکن آپ کے بارے میں تاریخ کلیئر نہیں ہے، تاریخ مکمل نہیں ہے۔ آپ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ امام حسن کی کسی اولاد کے بیٹے تھے، یعنی امام حسن کے پوتے تھے۔ واقعہ کربلا میں جب امام حسین کا سر قلم کرنے لگا شمر آپ کے سینے پہ چڑھ کر، تو جناب عبداللہ ابن حسن خیمے سے دیوانہ وار دوڑے اور امام کی گردن پہ ہاتھ رکھ دیے، لیکن شمر نے تب بھی خنجر چلایا اور آپ کے ہاتھ دونوں اسی خنجر سے کٹ گئے، اور کٹ کے امام کی گودی میں گرے، اور آپ تڑپ تڑپ کے شہید ہو گئے۔ امام حسن کے ایک بیٹے شہزادہ قاسم، جیسے آج کا دن 7 محرم، آج کے دن طرح طرح کے ناموں سے پکارتی ہے، جیسے آپ نے بولا آج کا دن منسوب ہے ان سے، آج ان کی مہندی بھی اٹھتی ہے، آپ کو ایک رات کا دھولا، قاسم دھولا، شہزادہ قاسم کے نام سے بلاتی ہیں۔ اور شہزادہ قاسم بہت نازک تھے۔ جب کپڑا بیچنے والا مدینے میں آتا تو امام حسین پہلے اپنے کپڑے نہیں لیتے تھے اپنے بچوں کے، سب سے پہلے اسے بھیجتے کہ جاؤ میری بھابھی رباب کی اور میری بھابھی فروا کے پاس جاؤ، وہ تم سے کپڑے لیں گی، اور وہاں جب وہ جاتا تو وہ سب سے ہلکے کپڑے اٹھاتی، کیونکہ شہزادہ قاسم بہت نازک تھے، اگر ذرا سا بھی موٹا کپڑا آپ کے جسم پہ لگ جاتا تو آپ کی چھالے بن جاتے تھے،
لیکن کربلا کے میدان میں خدا نے ہر چیز، ہر شخص سے جو امتحان لیا وہ اس کی خصوصیت سے لیا. کربلا کے میدان میں امام حسین اجازت نہ دیتے تھے. ایک مرتبہ آپ اپنی والدہ کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ اماں جان، امام مجھے اجازت نہیں دے رہے ہیں، مجھے میرے چچا اجازت نہیں دے رہے ہیں، مجھے بتائیے کیا کروں. تو آپ نے آپ کے بازو سے تعویذ اتارا، اس تعویذ کو اتارا، کھولا، کہا یہ اپنے چچا کو جا کے دے دو. وہ امام حسن نے خط لکھا تھا، اس میں امام حسین کو جا کے دیا. امام نے اجازت دی کہ اچھا بیٹے جائیے. جا کے جنگ لڑی، جوہر دکھائے. اب جب آپ زخمی ہو کے زمین پہ گرے تو آپ معصوم تھے، آپ نے اپنی والدہ کو آواز دی. تو حسین، عباس اور علی اکبر اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ نے اپنے وہیں سے گھوڑے دوڑائے اور آپ تینوں کربلا کے میدان کی جانب جانا شروع ہوئے. اب اشکیا نے جو دیکھا کہ تینوں آ رہے ہیں، گھوڑے پر بھی سوار ہیں، ہاتھوں میں تلوار بھی ہے، تو اب اشکیا میں ہلچل ہوئی. دائیں کے گھوڑے بائیں طرف بھاگتے تھے، بائیں کے گھوڑے دائیں طرف بھاگتے تھے، اور یوں شہزادہ قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. اللہ اکبر، اللہ اب امام جب میدان میں پہنچے، آپ ڈھونڈ رہے ہیں، شہزادہ قاسم نہیں ملتے. پھر آپ نے ایک مرتبہ آواز دی کہ قاسم، اب تمہیں تمہارا چچا نہیں، تمہیں تمہارے وقت کا امام بلا رہا ہے، فوراً آؤ، فوراً مجھے آواز دو. اب اتنا کہنا تھا، زمین کربلا کی الگ الگ جگہوں سے لبیک یا حسین کی آواز آنے لگی. امام نے شہزادہ قاسم کے جسم کے ٹکڑے جمع کی اپنی عبا میں، بی بی فروا کے خیمے میں لے کر گئے. میرا سلام ہے اس بیوی پر کہ جس نے اپنے بیٹے کی شہادت پہ گریہ نہیں کیا، بلکہ آپ سجدہ شکر میں چلی گئیں اور آپ نے جا کے شکر کیا کہ اے خدایا، تو نے میری اس قربانی کو قبول کیا. وہاج نے ذکر کیا قاسم کے لاشے کا، اور ذکر کربلا ہو اور شہید کربلا کا غم ہر دل میں ہے اور ذکر میں ہے. محرم کی یاد شہید کربلا سے ہے. میں اپنی بہن کی طرف جانا چاہوں گی، ڈاکٹر خانم سیدہ کاظمی صاحبہ کی طرف، اور ایک میں کہوں گی کہ ایک کربلا کا، کیونکہ 7 محرم سے جو منسوب کرتے ہیں شہداء، قاسم، شہزادہ قاسم، حسن، حسین، جو ان کے ساتھ ایک واقعہ ہے، میں چاہتی ہوں اس کو آپ اپنے انداز میں بیان فرمائیں. جی بہت شکریہ. ماشاءاللہ سب سے پہلے تو وہاج ننھے ذاکر کی کم سن ذاکر ہے ہمارے. بہت ماشاءاللہ بہترین آپ نے جتنی بھی معلومات اخذ کی اس کو خوبصورت انداز میں آپ نے پیغامات کو پہنچایا. اور دیکھیے کربلا یہی ہے در اصل حقیقت. ہمارے پاس ذاکرین، ذاکرائیں، سوس خان، مرثیہ خان، سلام پیش کرنے والے، نوحہ خان، ماتمداری کرنے والے، زنجیر، قمع، تمام چیزوں کو ماتم برپا کرنے والے. در اصل حقیقت یہ کربلا ہے. ہائے ہائے، دراصل بالکل ٹھیک. کربلا ایک زندگی کا نام ہے. کربلا انسانیت کا پیغام دیتی ہے. کربلا ہر حسب و نسب سے بالا تر ہے. کربلا اگر چاہے تو بد نسل کو بھی اچھی نسل میں ظاہر کرے. کربلا اگر چاہے تو عالم ارواح میں بھی جا کر انسانیت کی روح کو ہلا دے. کربلا چاہے تو ہر وقت اذان علی اکبر میں اپنا پیغام واضح کرے. اللہ اکبر کی صدا علی اکبر کی وجہ سے رائج. کیا یہ جو بات ہے، اذانیں آج باقی ہیں، جو دین آج باقی ہے، جو دین کا پیغام آج باقی ہے، یہ جو حقیقتیں، یہ روایتیں، رسم و رواج، اصول دین، فروغ دین، مذہب شیعہ اور تمام مذاہب، تمام ادیان مذاہب، تمام فرقے، تمام کائنات کا جتنا بھی کچھ ہے، ان سب کی بقا کربلا ہے. اور کربلا کا پیغام امام حسین کا پیغام ہے. بہت شہنشاہ اعظم، شہنشاہ ابن شہنشاہ اعظم، ابن یاسب الدین، آئے ہائے. یبنا رسول اللہ. آج آپ دیکھیں کربلا میں ہر سال کہا جاتا ہے 5 کروڑ 5 ارب 5 ملین بلین سے بڑا مجمع ہے. سوچنے میں 72 کا کارواں
اور کہاں اور دیکھنے میں جاہو حشم اتنا ہجوم، اس قدر ہجوم، اور ایک ہی صدا لبیک یا حسین، لبیک امام یا حسین کی محبت. یہ محبت امام حسین ہے. بے شک. اور محبت امام حسین اس لیے ہے کیونکہ آپ نواسہ رسول ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی آپ نے کہا کربلا عالم ارواح میں ہی طے ہو چکی. تاج ختم نبوت امام حسین نے اپنے نانا کے سر پہ رکھا. تاریخ نور الثقلین کتاب میں موجود ہے. واقعہ پورا نقل نہیں کروں گی، بہت لمبی گفتگو ہوگی. باجی آپ کے ساتھ میری گفتگو تھی جب پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے. یہ کوئی ڈیزاسٹر نہیں ہے میری بہن نے کہا، یہ کوئی واقعہ نہیں ہے. ہم لوگ کہتے ہیں واقعہ لفظوں میں کہہ دیتے ہیں، یہ انہوں نے کہا یہ جو ہے ایک حقیقت ہے جو پہلے سے ہی امام حسن نے ایک پہلے سے ہی ایک ٹرین کر دیا تھا کربلا کے مقام پہ جانے والوں کے لیے. ان کو پہلے سے ہی سب بتا دیا تھا ایسا ایسا کچھ ہے. ذرا میری پیاری بہن اس پہ آپ میں بہت مختصر لے کر آؤں گی. جی. اعلان نبوت کب ہوا؟ جی. جب تعلیم عام ہوئی، یعنی میرے رب کا حکم ہوا اور یہاں پہ ٹرانسفر ہوا. حکم تو تھا، رسول آ چکے، جی 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 پرورش پا چکے. ٹھیک ہے. پھر امیر کائنات بھی آ گئے، خاتون جنت بھی آ گئی، سبحان اللہ. تمام روایتیں اور تمام واقعات تحریر ہو گئے. لیکن اللہ ایک ماشاءاللہ بہترین، میں کہوں گی یہاں پہ بہترین کارکردگی اور بہترین ٹیکنیک کے ساتھ، انگلش کا جملہ ہے، یہ لفظ ہے ڈائریکٹر. بہترین طریقے سے اس نے کائنات کو پہلے خلق کیا، تو تمام کیبنٹ اتارنے سے پہلے یہاں پہ ماحول بنایا. بالکل ٹھیک. انبیاء اکرام کو بھیجا، اوصیاء اکرام کو بھیجا، سب سے ایک ہی تسبیح و تحلیل کروائی. ملائکہ بھی وہی پڑھتے ہیں، جن بھی وہی پڑھتے ہیں. یہاں تک کہ جو وعدہ خلفی کر کے گیا وہ بھی یہی پڑھ رہا تھا. لیکن اس نے کیا کہا کہ میں اپنے وعدے پہ وفا کروں گا. یہاں پہ آ گیا حق اور باطل، وضاحت ہوئی، معاہدے طے ہوئے. اب حکمت عملی آگے کی طرف بڑھی. تفسیر نور الثقلین میں واقعہ نقل ہوا ہے کہ ختم نبوت کا تاج رکھا ہی امام حسین نے تھا. جب جناب آدم سے کہا تمہارا یہ وعدہ، انہوں نے کہا ٹھیک. نوح سے کہا تمہارا یہ وعدہ، انہوں نے کہا ٹھیک. عیسیٰ سے کہا تمہاری جان ایسے جائے گی، انہوں نے کہا ٹھیک. ابراہیم سے کہا کہ تمہیں قربانی اسماعیل کی ایسی دینی ہوگی، لیکن اللہ ذبیح العظیم میں تبدیل کرے گا اور پھر جثے کو بھیجے گا، جثہ دمبا. اب یہاں پہ پیغام کیا؟ بھیجا. کسی نے پیدا نہیں کیا، کسی دمبا یا دمبی کی جوڑے سے نہیں آیا، بھیجا. اللہ ارادہ کر چکا. ارادہ حقیقت کا ہوتا ہے، واقعوں کا نہیں. اللہ اکبر. واہ. اللہ نے ارادہ کیا، انما کا صیغہ بنایا، صیغہ بنا کے اعلان کیا. کسی مرد سے نہیں کہا اپنے مردوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے مردوں کو لائیں گے. اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لائیں گے. مباہلے میں عیسائی سمجھ گئے، بڑا بھاری جملہ ہے، وہ سمجھ گئے. نہیں سمجھے تو کون نہیں سمجھا؟ مد مقابل کون آیا؟ اب جب مد مقابل آپ آ گئے تو بھائیے آ کے دیکھیے اس حقیقت کو جو اب ہونے جا رہی ہے. 10 ہجری میں جو اعلان ہوا وہ بھی ارادہ. آیت بلغ آئی، بیان ہوا، اعلان ہو گیا، سب نے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا، بقن بقن کی صدائیں بلند ہوئی. پھر آگے بڑھے، شہادت ہوئی رسول خدا کی، پھر شہادت خاتون جنت کی ہوئی، اور تمام واقعات بڑھتے. یہ سب کربلا کی تعمیر چل رہی ہے. رسول اسی دنیا میں اپنی پوری فیملی کو، جو وفادار ہے، ایسا خاندان اس کائنات میں ہے ہی نہیں، زمین پہ تو بالکل بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اب ہم اپنے ہی رشتہ داروں سے خائف ہوتے ہیں. وہاں رشتہ دار بھی ہیں، بہنوئی بھی ہیں، داماد بھی ہیں، بہویں بھی ہیں، نانا دادا دادی، تمام خانوادہ یکجا ہے. لیکن کیا؟ امام حسین پہ جان نثار کرنا. سبحان اللہ. ایسا خانوادہ کہاں ہوگا؟ اب لوگ تعین کرتے ہیں. آپ نے کہا نا کہ روشنی ڈالیں، روشنی یہ ہے تعین. انما کی صیغے میں 14 نہیں، پورا خاندان ہے. یہ پورا خاندان معصوم ہے. بچے نے کہا نا معصوم، بڑا خوبصورت اس کا مجھے جملہ لگا. یہ حقیقت کو پہچان گیا اتنی سی عمر میں. اس کو پتا ہے معصوم کیا ہے اور انسان کیا ہے.
امام علیہ السلام کی محبت ہے، بالکل آج میں جملہ تعظیم ہے. باضابطہ آن ایئر کرنے جا رہی ہوں. جی. سب اس جملے کو لکھ لیں، تحریر کر لیں، پوسٹ بنا لیں، سوشل میڈیا پہ چلا لیں. لوگ کہتے ہیں معصوم اور انسان میں کوئی فرق نہیں. میں نے بڑی تحقیق کی، بڑا پڑھا، بڑا چھانا، مجھے واضح ہو گیا انسان اسے کہتے ہیں. یہ جملے تحریر کر لیں، آپ کے لیے آگے بڑی آسانی ہو جائے گی. انسان اسے کہتے ہیں جو حقیقتوں سے آنکھیں چراتا ہے، اللہ. اور معصوم اسے کہتے ہیں جو حقیقتوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے. سبحان اللہ، سبحان امام اللہ. حسین جس وقت اپنا سر سجدے میں رکھا اس وقت بھی مسکرا رہے تھے، کیونکہ ملاقات ربی ہے، کبریا سے ملاقات ہے. امام حسین کے چہرے پہ اس وقت بھی مسکراہٹ، سکون تھا ہائے ہائے. جب علی اکبر کے کلیجے سے سنا کھینچی. ہائے ہائے. ابھی ہمارے ذاکر نے کہا، میں نے کہا، ایک آگ کا دریا، خون آگ کے دریا میں پھیل گیا پورے کربلا میں، ہائے 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 ہائے. تاکہ پوری کربلا جناب قاسم کے خون کے پھیلنے سے خاک شفا بن جائے. اللہ، یہ طے تھا، یہ طے تھا. یہ مقام ملنا تھا. انسانوں کی یہیں پہ شفا ہونی ہے. ایک اور پیغام یہاں سے، خدا کی قسم بیمار کربلا نہیں، شفا کربلا ہیں وہ. ہائے 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 ہائے. بیماری نجاست ہوتی ہے، حسد نجاست ہوتا ہے، ہائے ہائے ہائے. ظلم نجاست ہوتا ہے. یہ انما تطہیر کے وہ مصداق ہیں بے شک. جن کے لیے اللہ خود حفاظت پہ مامور ہے. اور یہ میرے اور آپ کے گھر کی آیت نہیں، خود قرآن دلیل دے رہا ہے. بے شک. جہاں پہ قرآن کی بات آتی ہے وہاں پہ ہر کوئی اپنے ہاتھ اٹھا لیتا ہے. بے ہم شک، بے شک. آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ کربلا کی حقیقت ہے کربلا کی. جو امام حسین نے مولا علی اکبر کی شکل میں دکھائی جوان کو دیکھ کر. ہائے اللہ. ابھی بچے نے کہا 2 سال کے جناب عبداللہ ہاتھ کٹائے. ہائے. محبت. میں اور آپ ایسی محبت کو دکھانے سے پہلے 70 دفعہ سوچیں گے. ایک چراغ گل ہونے میں اور دوبارہ جلنے میں 72 نے ایک دفعہ نہیں سوچا. پھر بچے نے ایک بات اور بھی کی، اسی کے جملوں سے میں اس وقت آگے کی طرف ربط لے رہی ہوں. یہ اللہ کی عطا ہے، بی بی کی عطا ہے کہ ہم لوگوں میں بولنے کی جسارت ہے. میں نے کہا نا میری زبان کی گرہ کھول. یہ تمام چیزیں ملتی ہیں ہمیں پیغامات ملتے ہیں. بچے نے ظاہر کیا، کیا روایت میں لکھا ہے کہ سر 71 ہوئے، 72ویں جناب علی اصغر کی طرف بڑھے. اللہ. بچے نے وضاحت کیا اپنی بات سے، اپنی دلیل سے، 72 نہیں 72 سے زیادہ تھے شہداء. اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے جس کی وجہ سے ہر امام، ہر بی بی مستقل کربلا کا ماتم ہی کرتے رہے. میرے اور آپ کے گھر سے ایک جنازہ نکلتا ہے، ایک غم آتا ہے، زندگی کے نشیب و فراز ڈگمگانے شروع ہوتے ہیں، ہم تلاطم میں بہتے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں پروردگار عالم سے شکوہ کر لیتے ہیں، تو نے ہماری مراد پوری نہ کی. اللہ کیا قصور ہوا؟ یہاں کربلا میں دیکھیں پورا کا پورا خاندان کٹ گیا. ایک مباہلہ رسول کے ساتھ ہوا، ایک مباہلہ حسین ابن علی کر رہے ہیں، علی اکبر جناب زینب کی جان. اور یہ ساری محبت امام حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے. شہداء کے جو کربلا کا غم ہے اور شہیدوں کا جو لہو ہے وہ اس زمین کو ابھی تک جو ہے وہ لال کیا ہوا ہے، وہ شفائے کربلا ہے. اور میری پیاری بہن تہذین کے پاس چلتے ہیں، نوحہ سنتے ہیں. جی تہذین. 18 برس تم کو ان ہاتھوں سے پالا ہائے ہے ہائے. کہ جب مولا علی اکبر بی بی زینب کے خیمے میں گئے تھے جنگ کی اجازت مانگنے کے لیے، تو بی بی زینب فرماتی ہیں کہ 18 برس تم کو ان ہاتھوں سے پالا ہے، میں کیسے کہوں اکبر، میں کیسے کہوں اکبر، مرنے کے لیے
ہاتھوں سے پالا ہے. اکبر تجھے دیکھوں تو چلتی ہے میری سانسیں. کس طرح تجھے زخمی دیکھیں گی میری آنکھیں, دیکھیں گی میری آنکھیں. میرے گلبدن میرے نوجوان کلیجے میں جب لگے گی سنا, میری جان تم نہ سہ پاؤ گے. تمہیں کس طرح سنبھالے گی ماں, معلوم ہے زینب کو نازک تیرا سینہ ہے. میں کیسے کہوں اکبر, میں کیسے کہوں اکبر, مرنے کے لیے جاؤ 18 برس تم کو ان ہاتھوں سے پالا ہے. اکبر تیری شادی کا ارماں ہے بہت ہم کو, ہم سہ نہیں پائیں گے اے لال تیرے غم کو, اے لال تیرے غم کو. جبیں پر تیری جو صحرا بندھے تمنا ہے وہ پھوپھی دیکھ لے. دلہن کو تیری سجاؤں گی میں اے میرے ہنسی جواں لاڈلے. زینب نے ابھی تجھ کو دولہا بھی بنانا ہے. زینب نے میں کیسے کہوں اکبر, میں کیسے کہوں اکبر, مرنے کے لیے جاؤ 18 برس تم کو ان ہاتھوں سے پالا ہے. صغرا سے کیا وعدہ کیا یاد نہیں اکبر, بیمار مدینے میں مر جائے نہ رو رو کر, مر جائے نہ رو رو کر. اسے آس ہے کہ آؤ گے تم, جو وعدہ کیا نبھاؤ گے تم. سکینہ سے وہ بہت دور ہے, بہن سے اسے ملاؤ گے تم. بیٹا تمہیں صغرا سے وہ وعدہ نبھانا ہے. میں کیسے کہوں اکبر, میں کیسے کہوں اکبر, مرنے کے لیے جاؤ 18 برس تم کو ان ہاتھوں سے پالا ہے. اکبر کی صدا سن کر زینب نے اجازت دی, رخصت جو ہوئے اکبر وہ کیسی قیامت تھی, وہ کیسی قیامت تھی. دعائیں خدا سے کرتی تھی وہ, میرے لال کی خدا خیر ہو. کہا یا علی مدد کیجیے, میں رخصت کروں جواں لال کو. ذیشان و رضا پھرنا زینب نے پکارا ہے. اکبر کی صدا سن کر زینب نے اجازت دی, رخصت جو ہوئے اکبر کیسی وہ قیامت تھی, کیسی وہ قیامت تھی. دعائیں خدا
میرے لال کی خدا خیر ہو، کہاں یا علی مدد کیجئے، میں رخصت کروں جواں لال کو، ذیشان و رضا پھرنا زینب نے پکارا ہے، میں کیسے کہوں اکبر، میں کیسے کہوں اکبر، مرنے کے لیے جاؤ، 18 برس تم کو ان ہاتھوں سے پالا ہے، 18 برس تم کو ان ہاتھوں سے پالا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلو علیہ۔ آپ محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، میرا بادشاہ حسین ہے، اور میں وہاج سے بات کروں گی 7 محرم کی، اور اس کے ساتھ ایک نسبت ہے شہزادہ قاسم کی۔ یہ مہندی ہم بچپن سے، چاہے اہل تشیع ہوں یا اہل سنت ہوں، میں دیکھتی ہوں وہاں پر کچھ لوگ آف کورس ہم لوگوں کے جو اہل سنت والے بہت زیادہ بچپن سے دیکھتی چلی آ رہی ہوں، اور اب تو پورے برِ صغیر میں بھی یہ میں دیکھ رہی ہوں، تو میں ذرا ان سے پوچھتی ہوں کہ ایک کم سن جو ہے وہ بچہ، اس کو اس کے بارے میں کتنا معلوم ہے؟ بیٹا یہ شہزادہ قاسم کی مہندی کیا ہے؟ شہزادہ قاسم کی مہندی، کیونکہ آپ کی والدہ جناب ام فروا کو، ہر ماں کو ارمان ہوتا ہے کہ ابھی میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، کل کو جوان ہوگا، میں اس کے سر پہ سیرا باندھوں گی، اس کی مہندی اٹھاؤں گی۔ ویسے ہی جناب ام فروا کو بھی بڑا ارمان تھا، بڑا شوق تھا کہ میں اپنے بیٹے کے سر پہ سیرا سجاؤں گی، میں ان کی مہندی اٹھاؤں گی۔ لیکن کربلا میں ان کا نکاح تو ہو گیا، لیکن مہندی کے حالات نہ تھے، کیونکہ وہاں کھانے کو نہیں تھا، تو مہندی کیسے کی جاتی؟ اس لیے آج آپ کے چاہنے والے مہندی اٹھاتے ہیں یہ سوچ کر کہ بی بی آپ نہ اٹھا سکی تو ہم آپ کی اس آرزو کو پورا کریں گے۔ اور مہندی میں جو پھل ہوتے ہیں، مہندی کی خاص چیز وہ اسی لیے ہوتے ہیں کیونکہ پھلوں کا مطلب ہے پھلنا پھولنا، سبحان اللہ۔ پھلوں کا مطلب ہے پھلنا پھولنا، اور اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ آنے والی نسلیں پھلتی پھولتی رہیں، اور جن کی شادی ہو رہی ہے وہ بھی پھلیں پھولیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ کم سن ذاکر بہت خوبصورت انداز میں شہزادہ قاسم کا ذکر اور مہندی کا ذکر کیا۔ ہم جو ہے ابھی بریک کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں یہاں پہ نوحہ خوان موجود ہیں، ثنا زہرا کی طرف چلتے ہیں، اور ساتھ میں پھر بریک کی طرف چلتے ہیں۔ جی ثنا زہرا۔ جب شام غریبہ ختم ہو گئی تھی، جب شام غریبہ ہوئی تو اس کے بعد جب سب کچھ لٹ گیا تو بی بی زینب علیہ السلام نے مولا عباس کو آواز دی ہے، جس کے اوپر یہ نوحہ بنا ہوا ہے، میں اس کے پیش کرتے چلوں گی آپ کے لیے۔ ڈھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو، ڈھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو، اے میرے شیر وفادار دلاور بھیا، تم نے دیکھا نہیں وہ عصر کا منظر بھیا، بھائی کا سوکھا گلا شمر کا خنجر بھیا، گود میں فاطمہ زہرا کی کٹا سر بھیا، خاک مقتل کی ملائک کو اڑاتے دیکھا، میں نے سورج کو سوانے پہ آتے دیکھا، ڈھل گئی شام اٹھو
میرے علمدار اٹھو، اپنی چادر میں سکینہ کو چھپائے تھی میں، بھائی کی جان کو سینے سے لگائے تھی میں، نظر میدان کے منظر سے ہٹائے تھی میں، پردہ خیمے کا اسی وجہ گرائے تھی میں، میری کوشش تھی سکینہ نہ یہ منظر دیکھے، نوکے نیزہ پہ نہ بھیا کا کٹا سر دیکھے، ڈھل گئی شام اٹھو، میرے علمدار اٹھو، اس بیابان میں ڈھونڈوں کہاں منزل عباس، اتنے غم ہے کہ نہ پھٹ جائے کہیں دل عباس، موت کر دے مجھے تم لوگوں میں شامل عباس، جاؤ بھیا کے تری چھوڑ کے ساحل عباس، جسم تیروں پہ معلق ہے میرے بھائی کا، ایک مجمع سا لگا ہے وہاں تنہائی کا، ڈھل گئی شام اٹھو، میرے علمدار اٹھو، ڈھل گئی شام